السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہمیشہ رکھے۔ ہم چونکہ بطور انسان رب تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا صحرا ہمارے سروں پر سجا کر اس کائنات میں جس میں ہماری زمین موجود ہے اس پہ ہمیں اپنے خلیفہ کے طور پہ بھی مختلف معاملات، مختلف طریقے، عادات جن کو سیکھنے کے لیے رب عز و جل نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت عطا فرما دی۔ ہم اس میں سے کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنے اس سے غافل ہیں، اس کا جواب ہم تمام اپنے آپ کو بآسانی دے سکتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے اس بابرکت عمل میں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عملی نمونہ کے طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو اللہ عز و جل کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی عملی تفسیر ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم اس پہ عمل پیرا کرنے کی بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ مقبول کوشش کریں۔ جن بہت سارے کرداروں، جن بہت سارے لوگوں اور لوگوں کے مزاجوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو ان میں سے ایک منفی مزاج جو ہے وہ حسد بھی ہے۔ حسد کی بہت ساری تعریف اور بہت ساری ترجیحات ہیں، کس سے کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک مختصر ترین جملہ جو ہے وہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس سے اختلاف کا نام حسد ہے، اور یہ ایسی نحوست ہے جس کو اللہ عز و جل نے اپنے پیارے کلام میں پناہ مانگنا میں سکھائی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، رب عز و جل کی تقسیم سے اختلاف رکھنے والا حاسد یقیناً دنیا میں بھی پچھتاتا ہے اور آخرت میں بھی لمبے خسارے کا موجب ٹھہرے گا۔ اب یہ جو آپ سے حسد کر رہا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان کہ ہر ذی نعمت محسود ہے، یعنی کہ جس کو اللہ عز و جل نے نعمت عطا فرمائی اس سے حسد بھی کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر یہ بھی رب عز و جل نے ہمیں سکھایا کہ حاسدین سے پناہ طلب کی جائے، اللہ عز و جل ان کے حسد سے، ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور یہ حسد جو ہے یہ دشمنی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ حسد جو ہے یہ غصے کا بھی موجب بنتا ہے۔ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جو اس میں حاسد جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، اور حاسد کا ایک المیہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ میں یہ خوبی ہے، اس خوبی کا وہ اعتراف کر رہا ہے، آپ کی صلاحیت کو وہ مان رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ نعمت آپ کے پاس موجود ہے، لیکن وہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نعمت آپ سے چھن جائے، یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، مجھے مل جائے، اس کے کام کی نہ رہے۔ رب کی اس تقسیم سے جو اس کا اختلاف ہے اس کی بنا پر وہ حاسد بنا، اور اتنی بڑی وعید آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بتائی کہ حسد کرنے سے نیکیاں اس طرح برباد ہوتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی آگ میں جلتی ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں اس روحانی بیماری سے محفوظ رکھے اور حسد کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور حاسدین کے شر سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے، اور اپنے ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو رب کی نعمتیں جب مخلوق میں بٹ رہی ہیں تو انہیں دیکھ کر ہمارے دل میں خوشی ہو، ہمارے دل میں کشادگی ہو، اور کبھی بھی کسی کے زوال نعمت کا جو شوق ہے وہ ہمارے دل میں نہ آئے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔